بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تھک گئے ہو؟ جاگو، اے شیخ راسل صاحب دا خطاب ہونا ہے، توجہ کرو تو جاگو ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں اور آپ کو جگانے کے لیے تھوڑے جاگو، لطف آئے تاکہ بعد میں خطیب جو ہے وہ دیکھے کہ میں نے ابھی خطاب کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مجھے چہرے کا رنگ اترا، مجھے چہرے کا رنگ اترا، دبے چہرے پہ نور آیا۔ حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے پوری کائنات کو بلا شرکت غیر بنایا، سجایا اور اس کائنات کے نظام کو درست چلانے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر پیغمبر اپنے دور میں آ کر اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت کی دعوت دیتا رہا۔ سب سے آخر میں جو اس کائنات میں نبی تشریف لائے وہ میرے اور آپ کے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ۔ پھر کھول کے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ یہ راسک صاحب کو بتائیں گے آپ کو کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر کہو صلی اللہ ہو، بیر والے بھی کہیں صلی اللہ ہو۔ حضرات، ہر پیغمبر کو اللہ نے نبوت کا تاج دے کر بھیجا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو، اہل حدیثوں کے پیر کو، اہل حدیثوں کے چاند کو، اہل حدیثوں کے قائد کو، اہل حدیثوں کے رہبر کو، کل کائنات کے قائد، رہبر اور رہنما کو رب العالمین نے دو تاج پہنائے، ایک نبوت کا تاج، دوسرا ختم نبوت کا تاج۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں جتنے پیغمبر ہیں، میں صرف اپنی گفتگو میں جس قدر پیغمبر تشریف لائے
اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے، کہیں کسی سورت میں، کسی پارے میں، کہیں ایک ایت میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، مختلف انبیاء کا ذکر قرآن کرتا ہے اور پیغمبر ان کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، میرے اور آپ کے پیغمبر کی یہ خوبی بھی ہے کہ آؤ لکھو اور بد نصیبو بے ایمانو، تم ہمارے پیغمبر کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہو، پیسے دے کر ایسے کانے بے ایمان دجال کو میرے اور آپ کے پیغمبر کی بیعت بھی نبوت کے ڈاکہ مارنے کے لیے تم تیار کرتے ہو، اور پھر ویسی تم کٹھی بے ضمیری حکومتیں ہوتی ہیں جو آسیہ مسیح جیسی بے ایمان کو جو ختم نبوت پہ حملہ کرتی ہے، پیغمبر کی عزت پر داغ بنتی ہے، اور تم ان کو باہر کا ٹکٹ دے دیتے ہو۔ لیکن یاد رکھو یہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے ہم میں سے کوئی آدمی پہلے نبیوں کی بھی توہین نہیں کرتا، ہم پہلوں کی بھی عزت کرتے ہیں، بعد والوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، ہم پہلے نبیوں کی توہین بھی اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں جتنی بڑی توہین اپنے نبی کا جرم سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں تم ان باتوں سے نکلو۔ آج تم یہ کہتے ہو کہ اہل حدیث یا مسلمان مواحد بنیاد پرست ہوتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کعبہ کے رب کی قسم، اور کوئی لکھنے والا ہے تو لکھے، کوئی نوٹ کرنے والا ہے تو نوٹ کرے، اور جب بھی کوئی بے ایمان ختم نبوت پر ڈاکہ مارے گا یا میرے اور آپ کے پیغمبر کی توہین کرتا ہے تو سن لے، وہ لکھ لے۔ میں آج اپنے بھائی کے اس مرکز میں بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں، اہل حدیث جب تک زندہ رہے گا آقا کی عزت اور وفا کے لیے زندہ رہے گا، اور جب مرے گا تو محمد کی عزت اور وقار کے لیے مرے گا۔ اور تیار ہو اس کام کے لیے؟ اور تم ہمارے نبی کی بات کرتے ہو، اور جس کے بارے میں میں کہتا ہوں ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سن لو، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے ہمارے محبوب کا خدا کے بعد۔ اور تم اس کو لیے پھر رہے ہو پھینگے کو۔ موٹر وے والے تو ایک بتی والی گاڑی کو نہیں چلنے دیتے کہ یہ ہمارے بد نصیب ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام بھی احترام میں لو، اس بدبخت کا نام کون احترام سے لے؟ سن لو ذرا، توجہ کرنا، ہمارے محبوب کو اللہ نے خوبصورت اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ کہتے ہو کہ کہاں اعلان ہے؟ جاگ رہے ہو؟ پھر اعلان سننا چاہتے ہو؟ کیسا اعلان رب نے کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ بیر والے اگر بولیں گے تو قرآن پڑھا جائے گا، ذرا توجہ کرو، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ابھی میرے بھتیجے نے آج قرآن پاک مکمل کیا ہے، یہ کتنی خوشی کی محفل ہے ماشاءاللہ۔ شہر کے امیر مرزا صاحب یہاں موجود ہیں، بھائی خالد محمود صاحب موجود ہیں، حضرت راسق صاحب موجود ہیں، بقیت السلف شیخ الحدیث مولانا ثناء اللہ زہدی صاحب موجود ہیں حفظہ اللہ تعالی۔ اس لیے ذرا توجہ اور جاگو، جاگنے کا ثبوت تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سن لو، تم ہمارے پیغمبر کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس تو نہ عقل نہ دانش، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری دنائیں، دنیا کے سارے علم، دنیا کی ساری عزتیں، دنیا کے سارے وقار محمد کے جوڑوں پہ قربان کیے جا سکتے۔ تم ہمارے نبی کا مقابلہ کر سکتے؟ میں نے ایک جگہ کہا تھا، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے۔ تو اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قرآن نے ایک اور مقام پر بھی اعلان کیا، ذرا توجہ کرو، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا، نبوت کا تاج بھی پہنایا، اور آپ کی عقل و دانش بھی بتاتی ہے آپ سے بڑھ کر دنیا میں ایسا خوبصورت پیغمبر نہیں آیا. آج تم ہمیں تانے دیتے ہو، آج تم ہمیں معلومات دیتے ہو کہ تمہاری نسبتیں، تم ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، ہمارے اماموں کا احترام نہیں کرتے، ہمارے پیروں کا احترام نہیں کرتے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، سن لو غور سے، مجھے کس بات سے آپ کی وہ بات یاد آ گئی. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیو ذرا غور کرنا، مکے میں قیدی نکالنے کے لیے گئے، اللہ اکبر، اس کی اناج نامی خاتون نے جب انہیں دیکھا تو کہا تو ابو مرثد ہے؟ کہا میں ابو مرثد ہوں. کہا میری طرف دیکھ تو صحیح، میں کتنی حسین ہوں، مجھے کیسا حسن ملا ہے. اللہ اکبر، میرا قد کاٹ تو دیکھ، میرا حسن تو دیکھ. اللہ اکبر. مرکز میں آنے والے خوش نصیبوں، ابو مرثد غنوی فرماتے ہیں بی بی پلٹ جاؤ، مجھے ایسے حسن کی نشاندہی مت کر کہ تو بہت خوبصورت ہے، تیرے اندر خوبصورتی بہت زیادہ ہے، پیچھے پلٹ جا، میرا راستہ چھوڑ دے. میں وہ پروانہ ہوں جو یہ کہتا ہے جس نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے وہ کہیں اور دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا. ہم کہیں اور کیوں دیکھیں؟ تمہارے پیر ہے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک موقع پر ایک بندہ ایک خاتون سے کہتا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. اس نے کہا میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا، اس نے زور سے تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کر دیا کہ ابھی تیری وفا کا پتہ چلا ہے اور ہماری وفا دیکھ. تم یہ کہتے ہو نا کہ آقا مدینے میں ہے، زندہ ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، درود و سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر بھی تمہارا موقف ختم نبوت کے بارے میں کتنا کمزور ہے کہ تم نے امام کو اپنا ختم نبوت کا ڈھال بنانے کی بجائے اس کے راستے کو چن لیا. تم نے پیروں کو اپنا رہبر بنا لیا. اہل حدیث کا موقف 2 اور 2 4 کتنا واضح ہے، کتنا واضح ہے. ہم یہ کہتے ہیں لکھو سنو اور جانو اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں. ہماری وفا پھر بھی دیکھو کہ ہمارا کل بھی پیر مدینے والا تھا، ہمارا آج بھی پیر مدینے والا ہے. تو جس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں اے رسول امین، بولو قاری عبدالسلام عزیزی صاحب آئے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ جاگو. اے رسول امین خاتم النبیین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا تو بولو بھی صحیح، آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. سنو ذرا، فرمایا اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے یہ بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا. اللہ سونے نے ایسا بنایا تجھے، کہو سبحان اللہ. اللہ سونے نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم
کونین، توجہ، بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ او بدبختو، مرزا بے ایمان کو نبی ماننے والوں بے ایمان ہو، تم اپنے پیغمبر کا حسن بھی دیکھو، اس بھینگے کو بھی دیکھو، میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھو، جس کو چاک بھی دیکھ کر شرما جائے۔ تب تو میں کہہ رہا ہوں کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جملہ بڑا توجہ والا ہے، ایمان والے ہونا، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی۔ بڑا توجہ طلب جملہ ہے، اللہ کہنے والے نے کمال ہی کر دیا ہے۔ سکہ تیرا رواں ہے، سکہ تیرا رواں کل جہاں میں ہے، زمین میں ہے آسمان میں ہے۔ سکہ تیرا رواں کل جہاں میں ہے، زمین میں ہے آسمان میں ہے۔ کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، کہو کہ کہاں دکھا ہے؟ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ کون اللہ ہے جس نے آپ کو رسول بنایا اور آپ اس کائنات میں دو تاج پہن کر آئے، نبوت کا اور ختم نبوت کا۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، آقا علیہ السلام موجود ہے، ذرا غور کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے بغیر اللہ کا قرآن کیا اعلان کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ او دنیا جہان میں رہنے والوں، اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو جمع کیا۔ آپ کی آمد سے قبل آپ کی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ فرمایا میرے نبیوں، میں تمہیں نبوت دے دوں، میں تمہیں ختم نبوت کا، اللہ اکبر آنے سے پہلے تمہاری نبوتوں کا چرچا ہو، لوگ تمہارا ذکر کرتے ہو، تمہارا نام لیتے ہو۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اے میرے نبیوں کی جماعت، تمہاری نبوتوں کا سکہ جاری ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے دور عروج میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، بتاؤ کیا سلوک کرو گے؟ اور سن لو، تم ختم نبوت کو، کیس سٹیج اور پلیٹ فارم کو اپنے نام پر منسوب کرنے والوں، تمہیں شاید وہ وقت یاد نہیں کہ جب ختم نبوت کی بنیاد پر مرزا بے ایمان سے موالا ہوا تھا، تو وہ اہل حدیث کا سرخیر، اہل حدیث کا صحرا، اہل حدیث کا تاج مولانا ثناء اللہ عنبرسری رحمہ اللہ تھے کہ جنہوں نے وہ موالا چیتا بھی اور اس کے منہ توڑ جواب بھی دیا۔ وہ فتنہ دیوبند میں اٹھے، وہ فتنہ بریلی میں اٹھے، وہ فتنہ ہندوستان میں اٹھے، وہ فتنہ پاکستان میں اٹھے، ہم نے سید احمد شہید سے لے کر یہی تک نہیں، ابو بکر صدیق وہ
ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. تم ہمارے اسلاف کو الگ کر کے تو دیکھو. تمہیں تو قومی اسمبلی میں مرزا بے ایمان کی وہ گستاخی لکھا ہوا رسالہ بھی نہ ملا، وہ بھی پیش کیا تھا تو مولانا ابراہیم کبیر پوری رحمہ اللہ نے پیش کیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کی موجودگی میں اعلان کیا کروایا؟ فرمایا میرے نبیوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. جب میرا پیغمبر آ جائے، آخری رسول آ جائے، ختم الانبیاء آ جائے، محبوب رب صبح وسا آ جائے، والی بطا آ جائے، سرچشمہ صبر و حیا آ جائے، منبع رشد و ہدا آ جائے، حضرت محمد مصطفیٰ آ جائے، تم نے اپنی نبوتیں چھوڑ دینی ہیں. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ذات پر بات کرتے ہو، آپ کے بعد نبی نہیں، اہل حدیث کا موقف ہے. آپ کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی آخری ہے. آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات چل سکتی؟ اللہ نے عملی طور پر بھی اس معاملے میں گزارا ہے. جب معراج کروائی، آسمان کی بلندیوں پر گئے، مسجد اقصی میں پہنچے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور جب امامت کی باری آئی تو جبریل نے آقا کے بازو کو پکڑ کر کہا آگے بڑھیے. آپ پہلوں کے بھی امام ہیں، بعد والوں کے بھی امام ہیں. کہو سبحان اللہ، کھل کے کہہ دو سبحان اللہ. آپ پہلوں کے بھی امام ہیں تو بعد والوں کے بھی امام ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں غور کرو، یہ میرے رب کا اعلان ہے، اور آپ کی ختم نبوت کے بارے میں قرآن یہ اعلان کرتا ہے، سننا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میرے پیغمبر کے بازو کو پکڑ کر جبریل نے آگے کھڑا کیا، اور ایک نے کمال حضرت بابا یوسف صاحب نے خراج تحسین پیش کیا، اور ایک اور بزرگ نے. دونوں کی بات سنا کر اجازت چاہوں گا. بابا یوسف صاحب نے بڑے لطف سے کہا وہ ختم نبوت کا سالار آیا، وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا. بات اس دے نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا، جہاں دی رحمت کہلا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، اے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. آپ نے بھی بڑی کمال بات کی ہے. ایک اور اللہ والے نے بڑی کمال بات کی ہے کہ جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، آپ کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہے کہ آقا اٹھ جائیے، آپ معراج پر جا رہے ہیں، آپ عروج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. آج اللہ پاک نے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے. تو جبریل پاس آ کر عرض کرتے ہیں، کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، عرض کی تھی جبریل نے سونے نو جا کے. کہو سبحان اللہ. عرض کی تھی جبریل نے سونے نو جا کے، چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لیدر پر براق آ گیا ہے، اور وعدہ پڑ
پڑھن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصا وچ پہنچے پیغمبر ہمارے کھڑے سن انتظاری وچ انبیاء سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے آقا کی امامت کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت نہیں چل سکتی آپ کے سکے کے ہوتے ہوئے کسی کا سکہ نہیں چل سکتا اور سن لو میں آج اس بڑی مجلس میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ سن لو اور جان لو اس بات کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح پہلے آقا کی ذات کے بارے میں اخلاص سے محنت سے کاوش سے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے رسول کی عزت پر وقار پر آپ کی ذات پر آپ کی بات پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ اور ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جان کا نذرانہ دیں گے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو ہم اپنی جان کا نذرانہ اور ہم جیئیں گے تو ختم نبوت کی عزت کے لیے کہو انشاءاللہ ہم جیئیں گے تو ختم نبوت کی عزت کے لیے مریں گے تو ختم نبوت کی عزت کے لیے اے جنت تجھ میں حور رہتی ہے میرا آخری جملہ اور سلام اے جنت تجھ میں حور رہتی ہے میں نے مانا کہ ضرور رہتی ہے میرے دل کا طواف کرے جنت میرے دل میں محبت رسول رہتی ہے